صفحہ نمبر 24 آیت نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ صدق اللہ۔ کل کا سبق صفحہ نمبر 22 آیت نمبر 67، صفحہ نمبر 22 کی دوسری لائن کے آخر سے تیسری لائن، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اے بنی اسرائیل، اس وقت کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے۔ قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا، تو قوم نے کہا اے موسیٰ کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہم پہ واضح کر دے وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ گائے ایسی ہے جو بوڑھی ہو نہ بچی ہو، درمیانی عمر کی ہو۔ ففعلوا ما تؤمرون، پس تم عمل کرو جو حکم تمہیں دیا گیا ہے۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، قوم نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے واضح کر دے اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ وہ زرد رنگ کی گائے ہو اور گہرا زرد رنگ جو دیکھنے والوں کو خوش کرتا ہو، جاذب نظر ہو۔
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرہ تشابہ علینا۔ تو قوم نے کہا اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہم پہ واضح کر دے وہ گائے کیسے ہو، بہت ساری گائے بیل ہم پہ مشابہ ہو گئے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم راہ ہدایت پا جائیں گے، اپنے مقصد میں بامراد ہو جائیں گے۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ ایسی گائے کہ جسے جوتا نہیں گیا زمین میں ہل چلانے کے لیے، اور نہ اسے فصلوں کو زمین کو پانی دینے کے لیے جوتا گیا ہو، مسلمۃ اللہ شیعۃ فی، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، اور اس کے اندر کوئی داغ دبا عیب نہ ہو۔ قالو قوم نے کہا الآن، اب جئت بالحق، آپ صحیح بات حق بات لے کے آئے ہیں۔ فذبحوها وما كانوا يفعلون، پس انہوں نے گائے ذبح کی حالانکہ وہ ایسا کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور اے بنی اسرائیل وہ وقت بھی یاد کرو کہ جب تم نے ایک جان کو قتل کر دیا اور پھر اس کے بارے میں جھگڑا کرنے لگے۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ اس بات کو ظاہر کر دینا چاہتا تھا جسے تم چھپاتے پھرتے تھے۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، ہم نے کہا کہ اس کا ایک حصہ دوسرے حصے پہ ضرب لگاؤ۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے دکھاتا ہے، مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تمہیں اپنی آیات دکھاتا ہے تاکہ تم عقل کرو۔ آج کے سبق میں یہ جو آیت نمبر 72 سے ابتدا ہوئی، ایک قتل جو بنی اسرائیل کے اندر ہوا اور پھر اس قتل کو انہوں نے آپس میں چھپانے کی کوشش کی تو اللہ رب العزت نے اس کو ظاہر کیا۔ یہ کل کے درس میں بیان ہو گیا تھا، یہ اسی کا تسلسل ہے آج کا سبق، کہ ایک قتل جو انہوں نے کیا اس کو چھپایا، اللہ رب العزت نے اس مردے کو زندہ کر کے تو جو قاتل تھا اس کا بیان کروایا مقتول سے۔ تو قتل کا اور مقتول کا حق واضح ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے آج کے سبق میں ارشاد فرمایا ثم، پھر قاست سخت ہو گئے، قلوبکم تمہارے دل، من بعد ذالک اس کے بعد، فہیا پس وہ، کالحجارتی پتھروں کی مانند ہو گئے، او یا اشد زیادہ، قسوتاً سخت۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد، اس واقعے کے بعد تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے یا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ حق تو یہ ہے کہ ہم نے جتنے واقعات پڑھے ہیں ابھی تک بنی اسرائیل کے، اس کے اندر اللہ رب العزت کے جتنے انعامات ہوئے، جتنی انہوں نے نافرمانیاں کی، پھر جتنی ان کو سزائیں ملی، ان واقعات کے تسلسل کے بعد تو دل کے اندر نرمی آنی چاہیے نا، ایمان کے اندر اضافہ ہونا چاہیے۔ جب مردوں کو اپنی آنکھوں سے زندہ ہوتے دیکھ لیا، جب اپنے سامنے سمندر کو چیر کر رستے بناتے ہوئے اللہ کو دیکھ لیا، جب آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا، جب بادلوں نے ان کے اوپر سائے کیے، تو اتنی چیزیں دیکھنے کے بعد تو دل کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، لیکن اپنی خصلت، اپنی فطرت سے مجبور انہوں نے سبق حاصل کرنے کی بجائے اپنے دلوں کی سختی کے اندر اضافہ کیا، سبق حاصل نہیں کیا۔ قسوتاً اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو پتھر کے مانند سخت ہوتی ہے۔ اب اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ تمہاری حالت تو
پتھروں سے زیادہ تمہارے دلوں کی حالت پتھروں سے زیادہ سخت ہو گئی ہے۔ آگے پتھروں کا اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ وہ بھی تم سے ایک درجہ پیچھے ہیں۔ وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے لما وہ ہیں کہ یتفجر پھٹ نکلتی ہیں پھوٹ نکلتی ہیں منہ ان سے الانہار نہریں۔ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ وَإِنَّا اور تحقیق منہا ان پتھروں میں سے لما البتہ وہ بھی ہیں یہ شققو جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج پس نکلتا ہے منہ ان سے الماء پانی۔ اور بعض پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے۔ وَإِنَّا اور تحقیق منہا ان میں سے لما وہ بھی ہیں کہ یہبط گر پڑتا ہے من خشیت اللہ اللہ کے ڈر سے۔ وَمَا اللَّهُ اور اللہ نہیں ہے بغافل غافل عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ تو بعض پتھر وہ ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ یہاں 3 کنڈیشنز اللہ رب العزت نے بیان فرمائی ہیں پتھروں کی۔ تشبیہ دی پہلے ان کو کہ جنہوں نے آیات الہی کا انکار کیا، حقائق کو، واقعات کو، آیات کو، نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد انکار کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پتھروں سے تشبیہ دی اور 3 قسم کے پتھروں کا ذکر اس آیت کے اندر فرمایا۔ پہلا اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں، نہریں پھوٹ پڑتی ہیں۔ دوسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ تیسرا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ اب یہ بڑی انوکھی سائنس ہے اور اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے، کلام ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ کی بات سے، اللہ کی حدیث سے، اللہ کے کلام سے بڑا سچا سچا کسی کا کلام نہیں ہو سکتا۔ سائنس مانے یا نہ مانے لیکن یہ فیکٹ ہے، حقیقت ہے کہ پتھر، ہم جب پتھروں سے نہریں پھوٹتی دیکھتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو زمینی حادثات کہتی ہے نا سائنس۔ جب پتھروں سے پانی نکلتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، تو سائنس اس کو زمینی حادثات کہتی ہے۔ وہ زمین کے اندر گیسوں کے باہمی تبادلے کی وجہ سے یا ٹکراؤ کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پہ بیان فرمایا واضح الفاظ میں کہ ان سے نہریں پھوٹتی ہیں، اور مفسرین نے لکھا ہے نہریں پھوٹنے کا مطلب جس طرح انسان کبھی اللہ کے ڈر سے زارو قطار روتا ہے تو یہ پانی نہیں ہے، یہ پتھروں کی ایک کیفیت ہے، ان کی خشیت کی ایک کیفیت ہے۔ اور جو ان سے دوسرا کہ پانی نکلتا ہے چشموں کی صورت میں، چشموں کا پانی نہروں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ تو کبھی انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان کسی آیت کو سن کے، کسی واقعے کو سن کو، کسی بات پہ آنسو بہا دیتا ہے۔ ایک زارو قطار رونا ہوتا ہے، ایک کمی بیشی کے ساتھ رونا ہوتا ہے۔ تو یہ جو چشموں کی تشبیہ ہے، یہ کبھی کبھار جو ہمارا دل نرم ہوتا ہے، ہماری آنکھ سے کو آنسو کا قطرہ بہہ نکلتا ہے۔ اور تیسری جو کیفیت ہے کہ وہ گر جاتے ہیں، ڈھہ جاتے ہیں، لما یہبط من خشیت اللہ۔ تو یہ سب سے بڑی کیفیت ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ جب وہ اللہ کی آیات کو دیکھتا ہے، معجزات کو دیکھتا ہے، نشانیوں کو دیکھتا ہے، اللہ کی کرم فرمائیوں کو دیکھتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ بند راستوں میں سے اس نے مجھے کیسے نکالا، تو اس کے پاس سجدہ شکر کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ اس کا دل کرتا ہے، وہ گر جاتا ہے، وہ ڈہ جاتا ہے، سجدہ کرتا ہے اور سجدے کے اندر زارو قطار ہوتا ہے۔ خروا سجدا وبکیا، سورۃ جو سجدہ ہے جمعے کے دن ہم دوسری رکعت میں پڑھتے ہیں، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بہا
ایمان والے تو وہ ہیں کہ جن کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، تو وہ اللہ کے سامنے گر پڑتے ہیں۔ خرو کا معنی ہے گر پڑتے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے۔ تو یہ تینوں کیفیتوں کا واسطہ انسان سے پڑتا ہے، کبھی دارو کے تار ہونا اللہ کے ڈر سے، اللہ کی محبت میں، کبھی کسی آیت کو سن کر، کسی واقعے کو سن کر آنسو کا قطرہ آنکھ سے نکل آنا، اور کبھی انسان کا اتنا ڈر جانا کہ وہ سجدے کی کمی محسوس کرے اور اللہ کے آگے گر جائے اور سجدہ کرے اور اس کا شکر ادا کرے اور اس کے احسانات کو مانے۔ تو یہ تینوں کیفیتیں ہیں انسان کی، اور تشبیہ اللہ نے دی ہے پتھروں کے ساتھ، تو یہ تعلق دل کے ساتھ ہے، تعلق دل کے ساتھ ہے۔ جتنی دل کے اندر نرمی ہوگی اتنی ہی یہ کیفیات پیدا ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ استعارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مثال دی ہے پتھروں کی، یا پتھروں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم چونکہ ہمارا علم محدود ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، ہم اتنا ہی سیکھتے ہیں، اتنا ہی سمجھتے ہیں جتنی اللہ کی ذات ہمیں توفیق اور عنایت اور طاقت دیتی ہے۔ اس کا علم تو لامحدود ہے، اس کے علم کے مطابق یہ جو کیفیات اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں یہ حقیقت ہیں، یہ محض استعارہ نہیں ہے، یہ ایک مثال نہیں ہے۔ پتھروں کے ساتھ بھی یہی کیفیتیں ہوتی ہیں۔ اس کی صراحت قرآن کے دوسرے مقامات سے ہوتی ہے، سورہ حشر، اور بڑی معروف اس کی آیتیں ہیں، وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ کس پارے کے اندر یہ صورت ہے؟ 28ویں پارے میں۔ تو اس کی آیت نمبر ہے 21، لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّن خَشْیَةِ اللَّہِ، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر اور اس کی خشیت سے لرز جاتے، ڈھہ جاتے، گر جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم یہ مثالیں انسانوں کے لیے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ فکر کریں، غور کریں۔ تو وہاں پہ اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو وہ اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکتے۔ سورہ احزاب ہے 22ویں پارے کے اندر، اس کی آخری آیات میں سے آیت نمبر 72 72 دیکھیں، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اس امانت کو آسمانوں پہ پیش کیا، زمین کے سامنے پیش کیا، پہاڑوں کے سامنے پیش کیا، فَأَبَيْنَا، تو سب نے انکار کر دیا، أَن يَحْمِلْنَهَا، اس کا بوجھ اٹھانے سے، وَأَشْفَقْنَا، اور ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ، اور انسان نے اس کا بوجھ اٹھایا۔ اس کی تفسیر کے اندر دو چیزیں ہیں، یا تو یہاں سے مراد قرآن مجید ہے یا خلافت ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ڈرتی ہیں اپنے وجود کے اندر اللہ رب العزت سے، وہ کہ ہمیں اس کی سمجھ نہیں ہے۔ اور سورہ نور آپ دیکھیں 18ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی آیت نمبر 41 کے اندر کہا کہ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ جانتا ہے، کیا تم دیکھتے نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے؟ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، اللہ ہر چیز کی نماز بھی جانتا ہے، اس کی تسبیح بھی جانتا ہے۔ اور سورہ رحمان کے اندر ہم پڑھتے ہیں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، والنجم، ستارے اور سورج، یہ بھی اللہ کے ہاں دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ تو ہر چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے، اس سے ڈرتی ہے، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ جس کی عبادت کرتی ہے، جس سے ڈرتی ہے، جس کی تسبیح بیان کرتی ہے، وہ جانتا ہے۔ ہماری عقل نہیں مانتی، ہم نہیں جانتے، تو یہ ہمارا ماننا جاننا ضروری نہیں ہے، ہم تو اتنا ہی مانے جانیں گے نا جتنی طاقت، جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کے اندر یہ روایت ہے، ممبر بننے سے پہلے آپ خطبہ جمعہ دیا کرتے تھے،
اور آپ نے ایک کھجور کا تنا زمین میں گاڑ رکھا تھا، اس کھجور کے تنے کے سہارے آپ کھڑے ہوتے اور خطبہ دیتے۔ پھر جب ممبر بن گیا تو آپ نے اس کھجور کے تنے کو وہاں سے ہٹوا کر مسجد نبوی کے سین میں رکھوا دیا۔ دوران خطبہ آپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کھجور کا تنا میرے ہاتھ کی جدائی میں آنسو بہا رہا ہے، آواز بلند رو رہا ہے۔ اور آپ کہا کرتے تھے کہ میں مدینہ کے اس پتھر کو بھی، مکہ کے اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو نبوت سے پہلے مجھے سلام کہا کرتا تھا۔ اور آپ نے فرمایا، مسلم شریف کے اندر یہ روایت ہے حجر اسود کے متعلق، یہ بھی پتھر ہے نا، کہ جس نے حق کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اس کو بوسہ دیا ایمان کے ساتھ، تو یہ پتھر قیامت کے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ پتھروں کی اپنی ایک سائنس ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے تو اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو جیسی ہماری کیفیات ہیں ویسے ہی ان کی کیفیات ہیں۔ ایک آخری آیت اس ضمن میں، یہ بڑی پڑھنے کے قابل ہے، اس کو ضرور دیکھیں آپ، سورہ حج کی آیت نمبر 18، الم تری ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، والشمس سورج، والقمر چاند، والنجوم ستارے، والجبال پہاڑ، والشجر درخت، والدواب جانور، وکثیر من الناس اور بہت سارے انسان، وکثیر حق علیہ العذاب اور بہت سے انسان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس سجدے کے انکار سے اپنے اوپر عذاب کو مسلط کر لیا ہے۔ فَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ سجدہ سب سے بڑا فلسفہ ہے نجات کا، عزت کا، تکریم کا۔ کائنات کی ہر چیز سجدہ کرتی ہے اور یہی ان کی بقا اور نجات کی ضامن ہے۔ تو انسانوں کی حالت اللہ نے کنڈیشنل بیان کی ہے کہ کچھ لوگ سجدہ کرتے ہیں، کچھ لوگ سجدہ کا انکار کرتے ہیں اور انکار کی وجہ سے اپنے اوپر عذاب کو مسلط کرتے ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت نے یہاں پہ پہاڑوں کی مثال بیان کی، یہ برحق ہے، یہ حق ہے۔ اگر ہماری عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی تو ہر چیز کو عقل کے ساتھ سمجھنا اور پرکھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا آپ طمع رکھتے ہو، ان یہ کہ یؤمنوا ایمان لائیں، لکم تمہارے لیے، وقت اور تحقیق کانا تھا، فریقن ایک گروہ، منہم ان میں سے، یسمعون سنتا، کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ وہ بدل ڈالتے اس کو، من بعدہ اس کے بعد، ما عقلوا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا اس کو، وہم اور وہ یعلمون جانتے تھے۔ اب یہاں پہ جو ذکر ہے وہ یہودیوں کا ہو رہا ہے، اہل کتاب کا۔ تو اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر اس آیت کے اندر کلام کیا کہ آپ جو طمع رکھتے ہیں نا، آپ جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آئیں گے، یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے ایمان لے کے آنا۔ ان کی ساری تاریخ دیکھ لیں، جو کچھ ان کے باپ دادا کو دکھایا گیا نا، جتنی نشانیاں، جتنے معجزات، وہ ان کو تو نہیں دکھائے گئے، اور آپ ان سے جو امید رکھ رہے ہیں نا ایمان کی، یہ اتنا آسان نہیں ہے ان کا ایمان لے کے آنا۔ ان میں سے ایک گروہ وہ تھا کہ جو اللہ کا کلام سن لیتا تھا، جو مخاطب تھے اس وقت کے یہودی، کہ ان کے آباء و اجداد میں سے ایک گروہ وہ تھا جو اللہ کا کلام سنتا تھا، اس کو سمجھتا تھا، اس کو مانتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے اندر تحریف کر دیتا تھا، یحرفونہ اس کو بدل دیتا تھا، اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ دیتا تھا۔ تو وہ اللہ کے احکامات کو بدلنا، اللہ کی کتاب کو بدلنا، اس کے اندر لفظی تحریف کرنا، معنوی تحریف کرنا، یہ روش ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی چلنے کے لیے ہے۔ ہم قرآن کا ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے۔ میں نے عرض کیا تھا پرسوں کے درس میں کہ قرآن کے ایک مقام کی دوسرے مقام کو ملا کر، تیسرے مقام کو ملا کر تفسیر کرنا، یہ تفسیر بالماثور ہے۔
سب سے مستند تفسیر یہ ہے کہ ایک قرآن کا مقام جہاں پہ ایک واقعہ مختصر بیان ہوا ہے، جہاں پہ تفصیلاً واقعہ ذکر ہوئے ہیں، وہ آیات کو ملا کے پھر ایک موقف بنانا، پھر کوئی فتویٰ دینا، پھر کوئی استنباط کرنا مسئلہ، تو آپ ایک ٹکڑا اٹھا کے اپنا مسئلہ بیان کر لیں، دوسرا انسان دوسرا ٹکڑا اٹھا کے دوسرا مسئلہ بیان کر لے۔ تو قرآن کا سیاق و سباق دیکھنا چاہیے۔ آپ نے سنا نہیں کہ یہاں پہ ایک گروہ ایسا ہے جو اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کرتا ہی نہیں ہے کہ نماز پڑھو۔ اقیم الصلاۃ کا ترجمہ کہتے ہیں نماز قائم کرو، پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ تو ہم اس راستے پہ چل نکلے ہیں، اللہ کی ذات ہمیں محفوظ فرمائے۔ ہم یہ جو تحریف ہے معنوی کہ معنی کے اندر تحریف کرنا، اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی آیات کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کرنا اور وہ ٹکڑا لے کے اپنے موقف کو ثابت کرنا، یہ یہودیوں کا عمل ہے، یہ ان کی تعریف ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ ان سے امید رکھتے ہیں ایمان کی، حالانکہ ان کی تاریخ یہ ہے کہ کلام اللہ کو سننے کے بعد یہ اس میں تحریف کر دیتے تھے، اس کو بدل دیتے تھے، عقلوہ جانتے تھے، اس کو سمجھتے تھے۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ وہ ملتے آمنوا ایمان والوں سے، قالوا کہتے آمنا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا اور جب خلا الگ ہوتے بعضهم إِلَى بَعْضٍ ایک دوسرے سے، قالوا کہتے أَتُحَدِّثُونَهُم تم کیوں بیان کرتے ہو اس کو، بما اس چیز کو، فتح اللہ جو کھولی ہے اللہ نے، علیکم تم پر، لیحاجوکم بہ تاکہ وہ اس کے ساتھ جھگڑا کریں تمہارے ساتھ، عند ربکم اپنے رب کے پاس، افلا کیا پس نہیں تعقلون تم عقل رکھتے۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تو کہتے ہم ایمان لاتے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے کہ تم وہ باتیں کیوں ان مسلمانوں سے بیان کرتے ہو جن کو اللہ نے ہم پہ کھولا ہے، تاکہ وہ قیامت کے دن اللہ کے پاس ہم سے جھگڑا کریں، تو کیا تم عقل نہیں کرتے؟ وہ کہتے تھے کہ وہ جو واقعات ہیں نا جو ہم نے پڑھے ہیں، تو یہ ان کا ایک ایجنڈا تھا، بلکہ ابھی آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے سورہ آل عمران کی، وجہ النہار وَاغْفِرُهُ وَآخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاغْفِرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ان کا یہ ایجنڈا تھا، وہ کہتے تھے کہ دن کے پہلے حصے میں ایمان لے آؤ اور دن کے آخری حصے میں ایمان سے پھر جاؤ، انحراف کر دو، ایک گراؤنڈ پیدا کرو کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے بعد اس سے پھرا نہیں جا سکتا، اپنا موقف تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ ایک گراؤنڈ بنانا چاہتے تھے مسلمانوں کے لیے، یہ فلیکسیبلٹی رکھنا چاہتے تھے کہ اس میں کوئی عوام نہیں ہے کہ آپ کو ایک دن اچھا لگا آپ نے وہ قبول کر لیا، پھر آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے اسے چھوڑ کر دوسرا دین جو ہے وہ قبول کر لیا۔ تو یہ ذہن سازی مسلمانوں کی کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جو مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے لیے کفر کرنا مشکل ہے، اور اس کی مثال وہ صلح حدیبیہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے اندر آپ نے جو شرط رکھی کہ اگر ہمارا مسلمان دوبارہ کفر کے اندر چلا جائے تو آپ اس کو نہیں لٹائیں گے، لیکن اس معاہدے کے دوران جو کافر مسلمان ہوگا ہم اس کو واپس لٹائیں گے۔ تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے کہا سورہ آل عمران کے اندر کہ دن کے پہلے وقت میں ایمان لایا کرو اور آخری وقت میں انکار کر دیا کرو، تاکہ یہ ایک گراؤنڈ بنے، یہ ایک ماحول بنے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے جو بید ہیں نا، اپنے جو راز ہیں کہ ہمارے ماں باپ کے ساتھ یہ ہوا، ہماری تاریخ میں یہ ہوا، یہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ڈسکس نہ کیا کرو، قیامت کے دن وہ جھگڑا کریں گے اللہ کے پاس تم سے کہ جو کچھ کرتے تھے جان بوجھ کے کرتے تھے۔ اولا کیا نہیں یعلمون وہ جانتے، ان اللہ بے شک اللہ یعلم جانتا ہے، ما جو یسرون وہ چھپاتے ہیں، وما اور جو یعلنون وہ ظاہر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ جو وہ چھپاتے ہیں اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اکبر۔